انشاءاللہ ہم سورہ کاف کی آیت نمبر 109 اور 10 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ آیہ مذکورہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان مجید کی شان بیان کی ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ علوم جمع کیے ہیں کہ فرمایا اگر تم سمندر کی سیاہی بنا لو، درختوں کے قلم بنا لو اور قرآن کریم کے علوم کو لکھنا شروع کر دو تو فرمایا تمہارے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کئی سو اور بلکہ کئی ہزار علوم اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھے ہیں، اور جن میں سے سینکڑوں علوم کو علماء نے اخذ کیا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان مجید کی جو تفسیر ہیں، اس کی بعض علماء نے 600 جلدیں لکھی ہیں قرآن کریم کی تفسیر پر، یعنی اتنے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر چھپائے رکھے ہیں۔ جس قدر مفسر اس کے اندر غور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علوم ظاہرہ کو بھی رکھا ہے اور علوم باطنہ کو بھی رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے علوم پر مطلع فرماتا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ فرمایا اگر تم سمندر کی سیاہی بنا لو اور اپنے رب کی باتیں لکھنا شروع کر دو تو تمہارا سمندر ختم ہو جائے گا اور اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ایسا ہی میں بھی انسان ہوں۔ البتہ تم پر مجھے خصوصیت یہ حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کافر انبیاء کرام کو اپنے سا بشر مانتے تھے، اس لیے انبیاء کرام کی رسالت کے منکر ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، آپ نے بھی نکاح کیا ہم بھی نکاح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کیا اور کفار مکہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہے تو کسی فرشتے کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا۔ تو آج بھی انبیاء کرام کو بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا کہا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ نبی کا ادب تو بڑے بھائی جتنا ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ایمان والے تو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ آپ نے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تو تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہ اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ فرماتے ہیں واقعی خبثاء یعنی خبیث ترین لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح بشر مانتے ہیں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نوری بشر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر مزید بھی علماء نے فرمایا
ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عاجزی کا حکم دیا ہے، جیسے دیگر مقامات پر کئی انبیاء کرام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا ظالم ہوں، اور کہیں پر انبیاء کرام نے اپنی طرف جو ہے گناہوں کی بھی نسبت کی، جو ہے وہ لغزشوں کی بھی نسبت کی، لیکن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عاجزی ہے، اور کسی کو بھی اس طرح بات کہنے کا حق کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے خطا بھی ہوئی تو اب علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم سے خطا ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام سے بھی تو خطا ہوئی، فرمایا وہ ان کے اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو آپ اس آیت کریمہ کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، آپ بشر ضرور ہیں لیکن آقا علیہ السلام سید البشر ہیں، آپ علیہ السلام نوری بشر ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کو دیگر مقامات پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ اور رسول کہا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں فرمایا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ مذکورہ بالا جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کو آیت کریمہ کے اندر بشر کہا گیا، اس کی بھی ایک اور وجہ علماء نے لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے ایک اس اعتبار سے بھی کفر کیا کہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، جب آپ علیہ السلام ایک مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ اڑ جاتا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔